کون پڑھے گا؟ میں کرتا ہوں استاد جی اسٹارٹ۔ شابش۔ ابھی سکرین نہیں آئی استاد جی۔ میں نے شیئر کر دی ہے، آ گئی یا نہیں آئی ابھی تک؟ یہ آ گئی ہے استاد جی۔ جی۔ یہ میرے میں اوپر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا نیچے کریے گا استاد جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی من يستيقظ ويرى بدلا ولا يذكر احتلاما به. قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن رجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. یہ آگے بھی استاد جی نیچے کرنا جی جی پڑھیں۔ اور نیچے کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا، ولا یذکر احتلاما، یہ پڑھ لیا تھا یہاں تک؟ جی جی وعبد جی ہو گیا اس سے وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آگے پیچھے ہو گیا استاد جی۔ جی من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم وهو قول جی استاد جی جی آگے جی بس یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ یہ آپ لوگ تیز کب پڑھنا شروع کریں گے؟ جب سال گزر جائے پھر؟ وہ نہیں، جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو پھر امام آہستہ پڑھتا ہے، ترسیل کے ساتھ، ترسل کے ساتھ، اور جب تراویح ہوتی ہے تو پھر حدر ہوتا ہے نا، پھر تیز پڑھتا ہے، کیونکہ تراویح میں منزل زیادہ آگے ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی یہ کتاب کافی رہتی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ سپیڈ جس نے پڑھنا ہے نا، تو اس سے پہلے ایک دو بار اس کو دہرا لیں اور اس کو تھوڑا سا تیز پڑھا کریں، تاکہ ہم جلدی عبارت ہو جائے کرے گی، پھر ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں عبارت پڑھنا دراصل ضروری ہوتا ہے وہ حدیث میں اتصال کرنے کے لیے۔ تو یہ غسل کے ابواب چل رہے تھے، تو اب آگے ہے بابن فی من یستیقظ، یہ باب ہے اس بارے میں جو آدمی نیند سے بیدار ہو جائے، وہ یرا بللن، اور وہ اپنے کپڑوں پر کوئی تری دیکھے، ولا یذکر احتلاما، لیکن اسے خواب یاد نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ان الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجد البلل، جو تری دیکھتا ہے، ولا یذکر احتلاما، اور اسے احتلام یعنی خواب یاد نہ ہو۔ قال، آپ نے فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل، اور اس آدمی کے بارے میں بھی، یرا، جو یہ سمجھتا ہے، انه قد احتمل، کہ اس کو تو احتلام ہو گیا، یعنی خواب میں اسے احتلام ہو گیا، ولم یجد بللا، لیکن وہ جب اٹھا تو اس نے کوئی تری نہیں دیکھی۔ قال، فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں ہے۔ قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کے رسول، هل علی المرأة ترى ذلك، کیا عورت پر بھی جب وہ یہ تری دیکھے غسل غسل ہے؟
قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، فرمایا عورتیں تو مردوں کی ہی طرح ہیں۔ شقائق، شقیقہ کی جمع ہے، یہ اصل میں سگے بھائی کو کہتے ہیں، یا سگی بہن سگے بھائی کو کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں، تو وہ، تو اسی لیے یہ پڑھو پھر گے؟ شقیق کا لفظ، شقیق کا لفظ ان دو چیزوں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو بالکل سیم ہو، جن کی نیچر یا جن کی اصل ایک ہو۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا ان النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں بھی تو مردوں ہی کی طرح ہیں، اور باقی چیزوں میں یہ مردوں کی طرح ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، اس حدیث کو روایت کیا عبداللہ بن عمر نے، عبید اللہ بن عمر سے، یہ حدیث عائشہ اس آدمی کے بارے میں، یجد البلل ولا یذکر احتلام۔ اب آگے وہ فرماتے کہ جو عبداللہ ہے اس کو یحییٰ بن سعید نے ضعیف قرار دیا من قبل حفظ، اس کے حافظے کی بنا پر، فی الحدیث، حدیث میں، وہ قول غیر واحد، اب وہ مسئلہ بتا رہے کہ یہ بہت سارے علی علم کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا، صحابہ اور تابعین کا، اذا استيقظ الرجل، جب آدمی نیند سے بیدار ہو، فرآ بلتن، پھر اس نے تری دیکھی، انه یغتسل، کہ غسل کرے گا، یہی سفیان احمد کا قول ہے۔ لیکن بعض علی علم تابعین میں سے کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے اذا كانت البلۃ بلۃ نطفۃ، جب اسے یہ تری، منی والی تری محسوس ہو، تب وہ غسل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور یہی امام شافعی اسحاق کا قول ہے کہ جب احتلام دیکھے، یعنی کوئی خواب دیکھے، ولم یرا بلتن، اور وہ تری نہ دیکھے، فلا غسل علیہ، تو اس پر غسل نہیں ہے، عام اہل علم کے یہاں۔ تقریباً یہ مسئلہ قریب قریب ہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب خواب میں دیکھے کہ اس مکہ کوئی ہم بستری کر رہا ہے، جماع کر رہا ہے، پھر اٹھنے کے بعد اگر تو اس نے کوئی تری نہیں دیکھی، تو اس پر غسل نہیں ہے، خواہ اس نے کو خواب اچھی طرح سے یاد ہو کہ اس نے ہم بستری کی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اٹھنے کے بعد اس نے تری دیکھی، تو اس تری کے بارے میں اگر اسے یقین ہے کہ یہ منی کی تری ہے، تو پھر خواہ اس کو خواب یاد ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس پر غسل واجب ہے۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ یہ منی کی تری نہیں ہے، یہ ویسے ہی پانی نکل آیا جس کو مزی کہا جاتا ہے، یا ودی بھی ایک قسم کا پانی ہے جو کچھ صورتوں میں نکلتا ہے، تو اگر وہ پانی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر غسل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہ کی کتابوں میں اور بھی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ تقریباً کوئی 14، بعض نے 16 کی تو یہ صورتیں نکالی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مزی اور ودی میں شک ہو، منی اور ودی میں شک ہو، تینوں میں شک ہو، پھر خواب یاد ہو یا نہ ہو، تو اس طرح کی صورتیں کافی ساری بنا لی جاتی ہیں۔ لیکن ان سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ کن صورتوں میں غسل واجب ہے، کن صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے۔ تو کن بعض صورتوں میں احتیاطاً غسل کیا جاتا ہے، جیسے مثلاً اگر اسے یہ شک ہے کہ یہ منی ہے یا ودی ہے، منی ہے یا مزی ہے، تو ایسی صورتوں میں احتیاطاً اس پر غسل آ جاتا ہے۔ اور اگر اسے یہ یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے، تو پھر غسل نہیں آتا۔ اور اگر یقین ہو کہ منی ہے، پھر غسل آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک صورت میں احتیاطاً، کچھ صورتوں میں بالکل غسل نہیں آتا، کچھ صورتوں میں غسل آ جاتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ اس مسئلے کی تفصیل ہے۔ جی، پڑھیں آگے۔ استاد جی میں پڑھتا ہوں۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في المني والمزي. به قال حدثنا محمد بن عمرو بن السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن زيد بن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين بن الجعفي عن زايدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال من المزي مزي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي ابن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المزي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. کیا بش، یہ دیکھو، یہ جو پچھلی حدیث میں ایک جملہ آیا ہے نا، ان النساء شقائق الرجال، کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی سگی ہے یا مردوں کی طرح ہے، تو یہ تو مسئلے کے کانٹیکسٹ میں بتایا گیا ہے، لیکن اس سے اسلام کا ایک مزاج سامنے آتا ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو ایک اصل سے مانتے ہیں، کہ یہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو گویا کہ ان کی اصل ایک ہے، تو جب ان کی اصل ایک ہے، تو ان کی نیچر میں بھی بہت ساری جو ایک سملرٹیز ہوگی، وہ ہوں گی۔ ہاں، چونکہ ان کا سٹرکچر الگ الگ ہے، جو ان کا جسمانی بناوٹ ہے، تو اس لحاظ سے ان کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہے۔ یہ ایسے ہی جس طرح گھر میں اگر جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اور کام کرتا ہے، جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ اور کام کرتا ہے۔ تو کیا اگر مثلا چھوٹا بھائی اسکول جاتا ہے، بڑا بھائی دکان پہ جاتا ہے،
تو کیا چھوٹا بھائی یہ کہے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے اسکول بھیجا جا رہا ہے اور یہ خود دکان پہ چلا جاتا ہے؟ تو کیونکہ وہ اس کے جسم کا، اس کی عمر کا، اس کی جسمانی صحت کا تقاضا ہے۔ تو اسی طرح مرد اور خواتین میں بھی اسلام میں تقسیم کار ہے۔ جو ہماری جدید تہذیب ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تقسیم کار نہ کرو، وہ کہتی ہے دونوں سے ایک کام کروا لے، جو مرد کر رہے ہیں وہ عورتیں کریں، جو عورت کر رہی ہے وہ مرد کرے۔ تو جب تقسیم کار نہیں ہوتا، دیکھو اگر ایک تقسیم کار کسی گھر میں بھی نہیں ہوگا نا، تو گھر بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر یہ انسانیت، یہ دنیا کیسے چلے گی؟ تو ایک تو یہ اسلام کا مزاج سمجھنا ہے۔ دوسرا، اسلام جو ہے وہ گویا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سگا سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا حریف نہیں سمجھتے۔ جس طرح یہ جدید مغربی تہذیب ہے، ان کو ایک دوسرے کا حریف سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا خواتین الگ اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہی ہیں، مرد الگ اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جیسے یہ دو الگ الگ ہی جنسیں ہوں، کوئی الگ الگ ہی مخلوقات ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ خواتین کو حقوق ملیں گے تو اس کا فائدہ مردوں کو ہے۔ ظاہر ہے خواتین کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، تو جب کسی کی ماں کو حق ملے گا وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ اور اگر مردوں کو حقوق ملے گے تو اس سے خواتین کو فائدہ ہے۔ خواتین، وہ مرد اس کا کوئی بھائی ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، تو اس کو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ تو گویا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے فوائد اور نقصانات میں شریک ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ لیکن جدید تہذیب ایک خاص مقاصد کے لیے ان کو حریف بنا کر پیش کرتی ہے، پھر ان کو ایسی برابری ان میں کی جاتی ہے کہ اس برابری کی وجہ سے وہ تقسیم کار ختم ہو جاتا ہے۔ تقسیم کار پھر ختم، مثلا یہاں ہم بیٹھے ہوئے، اب اگر کوئی آپ میں سے یہ کہے کہ بھائی برابری نہیں ہے، سارا گھنٹہ تو آپ بولتے ہیں، ہم تو بولتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سارے بولیں گے، تو سارے بولیں گے تو سبق پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ تقسیم کار ہے، آپ کا کام سننا ہے، میرا کام بولنا ہے۔ تو دنیا بھی تقسیم کار سے چلتی ہے، گھر بھی تقسیم کار سے چلتا ہے۔ اور شریعت کا جو اسلام کا مزاج ہے اس مسئلے میں، وہ تقسیم کار کا ہے۔ وہ اس طرح کی ہمسری اور برابری نہیں ہے جس طرح جدید تہذیب ان کو دیتی ہے۔ تو اس حدیث میں خاص طور پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ دوسرا اگلا باب ہے یہی غسل کے سلسلے میں، کہ یہ باب ہے منی اور مزی کے بارے میں۔ مزی ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے جو مرد سے خاص طور پر اس وقت نکلتا ہے جب وہ شہوت کے قریب ہوتا ہے۔ تو منی سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا مزی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے۔ تو کہتے ہیں اس باب میں حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابی بن کعب کی بھی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے بہت سارے طرق سے یہ مروی ہے کہ مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے، اور یہی عام اہل علم کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے۔ دیکھو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ حضرت علی نے خود پوچھا، لیکن بعض روایات میں آپ تفسیر پڑھ لیں گے، بعض روایت میں شاید آگے بھی کچھ آ جائیں۔ ابو داؤد وغیرہ میں بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے خود نہیں پوچھا تھا، حضرت علی نے مقداد بن اسود سے کہا کہ آپ پوچھیں۔ تو خود اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ انہیں تھوڑی سی حیا آ رہی تھی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے داماد تھے۔ تو داماد کا جو اس کا سسرال ہے، اس میں جماع اور اس سے ریلیٹڈ باتیں کرنا تھوڑا سا یہ حیا کے خلاف ہے، تو اس لیے وہ خود ان کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت مقداد سے پوچھوایا، لیکن چونکہ وہ بتایا انہوں نے تھا کہ آپ پوچھیں، تو اس لیے روایات میں ڈائریکٹ حضرت علی کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے اس سلسلے میں پوچھا۔ جی پڑھے آگے۔ باب في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباك عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فبما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنزح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المزي من مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المزي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ
إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النزح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النزح بالماء. शाबाश माशाल्लाह। तो ये गुस्ल के सिलसिले में अगला बाब है, बाबुन फिल मजी युसीब सौबा, कि मजी अगर कपड़े को लगे तो उसको। तो साल बिन हुनैफ कहते कि कुन तो अलका मिनल मजी शिद्दत, मुझे मजी के निकलने से काफी मुशक्कत उठानी पड़ती थी। शिद्दतन सख्ती व आनान मुशक्कत, दोनों का एक है कि मजी ज्यादा निकलती थी तो बार बार कपड़े धोने पड़ते थे। तो कहती इस तरह से मैं काफी मुशक्कत में था। फकुन तो उक्सिरु मिनुल गुस्ल, तो मैं इस बारे में फिर गुस्ल बार बार करता था। फजकर तो वसल्लम, जब मैंने नबी अलैहि वसल्लम तो आनो, और मैंने उनसे पूछा, फ़काल, आपने फरमाया, इन्नमा युज्जी का मिन ज़ालिकल वुज़ू, तुम्हें इस बारे में वुजू काफी है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, का बिमा युसीब सौबी मिन, जो उसमें से मेरे कपड़े को पहुंचेगा। काल, फरमाया, यकफी का काफी है, अंता खुज कफन, कि आप एक हथेली में पानी ले लें। फतन सहो, फिर आप छींटे मारे इसके जरिए सौ बका अपने कपड़े को, हई सुतरा, जहां आप देख रहे हो, अन्नहु असाब मिनो, कि वहां मजी लगी है। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, और हम इस हदीस को नहीं जानते, मगर मोहम्मद बिन इसहाक के तुरुक से मजी में इस जैसी हदीस है। और आले इल्म का इख्तिलाफ है फिल मजी, मजी में जो कपड़े को पहुंचे। तो बाजों ने कहा ला युज्ज़िउ इल्लल गसल, काफी नहीं है मगर धोना, यही इमाम शाफी इसहाक का कौल है। और बाज कहते हैं युज्ज़िउ नस, के छींटे मारना काफी है। और अहमद कहते हैं अर्जू, यानी इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अर्जू, मुझे उम्मीद है अयुज्ज़िउ नज़हु बिलमा, के पानी के छींटे मारना काफी। देखो, मजी अगर कपड़ों को लगे तो उसको कैसे धोना है। तो आयमा सलासा, काफी, इमाम मालिक और अहनाफ ये कहते हैं कि ये पेशाब की तरह एक नजस चीज है। तो जिस तरह नजासत कपड़ों को लगती है तो उसको बाकायदा धोना पड़ता है, तो मजे को भी बाकायदा धोएंगे। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस की बुनियाद पर कहते हैं कि छींटे मारना काफी है, बस उस पर छींटे मारे जाएं। लेकिन जाहिर है, हमारी किताबों में ये लिखा है, खासतौर पर हिदाया वगैरह में, कि छींटे मारने से तो वो और ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर छींटे मारेंगे तो वो और ज्यादा कपड़ों पे छींटे फैल जाएंगे, और वो छींटे अपने साथ उस निजासत को भी मजीद फैला देंगे। तो इसलिए हम नज़ाह का मतलब यही लेते हैं कि या तो इससे गस्ल खफीफ मुराद होना। देखो, हल्का धोना इसलिए मुराद है कि ये बाकायदा बीमारी भी होती है बाज मर्दों को, और वो काफी मुशक्कत में होते हैं कि भाई कतरे निकले, जिसको कतरों की बीमारी कहा जाता है, कि कतरे निकले नहीं निकले। तो फिर ऐसी सूरत में आप बार बार अच्छी तरह से कपड़ा धोना। तो इसलिए शायद वो ज्यादा कसरत के निकलने की वजह से उसमें थोड़ी सी तखफीफ रखी गई, कि हल्का सा भी धो ले तो काफी है। तो नज़ाह का लफ्ज शायद इस वजह से बयान किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको धोना नहीं है या मास छींटे मारना है, क्योंकि छींटे मारने से बाहर निजासत नहीं चली जाती। तो इसलिए हम इस हदीस को बाकी हदीस की तरह के साथ मिलाकर इसको देखते हैं। जी, आगे पढ़ें। ये सारी मैं पढ़ता हूँ। बाबुन फिल मनी युसीबु जी जी, सौबा बिल्कुल पढ़ें। वबिही क़ाल हद्दसना हन्नादुन क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अनिल आमशी अन इब्राहीम अन हम्माम इब्न अल हारिस क़ाल ज़ाफ़ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ैफ़ुन फ़अमरत लहु बिमिलहफ़ति सफ़रा फ़नाम फ़ीहा फ़हतलम फ़स्तहया अन युरसिल इलैहा वबिहा अथरुल इह्तिलाम फ़ग़मसहा फ़िल माइ सुम्मा अरसल बिहा फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लिमा अफ़सद अलैना थौबना इन्नमा कान यकफ़ीहि अन यफ़रुक़हु बिअसाबिही वरुब्बमा फ़रक़्तुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअसाबिही। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व हुवा क़ौलु गैरि वाहिदिन मिनल फ़ुक़हाई मिस्लि सुफ़यान व अहमद व इसहाक़ क़ालू फ़िल मन्नी युसीबुल सौबा युज्ज़िउहुल फ़र्क़ु व इल्लम यग़सिलहु व हाकज़ा रुविया अन मंसूर अन इब्राहीम अन हम्माम बिन हारिस अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिस्ल अल-अअमश व रवा अबू माशर हाज़ल हदीस अन इब्राहीम अन अल-अस्वद अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व हदीसुल अअमश असहु। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न मनी क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अन अम्र इब्न मैमून इब्न महरान अन सुलैमान इब्न यसार अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा गसलत मनिय्यन मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह व हदीसु आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा गसलत मनिय्यन मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बिमुखालिफिन लिहदीसिल फ़र्क़ व इन कानल फ़र्क़ु युज्ज़िउ फ़क़द युस्तहब्बु लिरजुल अल्ला युरा अला सौबिही असरुहु।
وقال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر وشيخ شعيب الأرنوط زيادة قبل رقم باب غسل المني من الثوب. في نسخة العلامة أحمد محمد شاكر وشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قوله صحيح وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. शाबाश माशाल्लाह। अब ऐसा ऐसा आप लोग स्पीड पकड़ रहे हैं। ये बाबे बाबुन फिल मनी ये युसीब थौब, ये बाबे मनी अगर कपड़े को लगे तो क्या होगा। तो हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि ज़ाफ़ा आयशा ज़ैफ़ुन, हज़रत आयशा का एक आदमी मेहमान बन गया। फ़अमरत लो, तो हज़रत आयशा ने उनके लिए हुक्म दिया, बिमिल्हफ़तिन सफ़रा, एक जर्द रंग की का कंबल आप कह सकते हैं। मिल्हाफा कहते हैं जो इंसान अपने ऊपर उसको ओढ़ ले, ओढ़ने वाली कोई कपड़ा दिया, वो उसमें सो गया। फ़हतलम, तो उसको एहतिलाम हो, यानी उस पर गुस्ल वाजिब हो गया। फस्तहया, तो उससे शर्म आई, अयुरसिल इलैहा, कि वो हजरत आयशा की तरफ भेजे, व बिहा असरुल एहतिलाम, जबकि उस पर एहतिलाम के असरात हो। फगमसा फिल्मा, तो उसने उसको पानी में डबोया। सुम्मा अरसल बिहा, फिर हजरत आयशा को भेजा। फ़कालत आयशा, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, लिमा अफसदा अलैना सौबना, इस बंदे ने हमारा कपड़ा खराब कर दिया। खवातीन को दो चीजों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एक जब बर्तन को कोई तोड़ दे, बर्तन को कोई खराब करे, दूसरा कोई कपड़ा खराब करे, कालीन खराब करे या कोई भी खराब करे। तो हजरत आयशा को भी ज़ाहिर गुस्सा आ गया कि इसने हमारा कपड़ा खराब कर दिया। हो सकता है ऐसा कपड़ा हो जिसको पानी में नहीं धुला जाता हो, या उसने सही तरह से नहीं धोया होगा। इन्नमा कान यकफी, फरमाया उसे ये काफी था, यफरुकहु, कि वो उसे खुरच लेता, बेअसाबी, अपनी उंगलियों से। वरुबमा फरक, और कभी कभार मैं उसे खुरच लेती थी, या रुबमा का तर्जमा ज्यादा भी कर सकते हैं, कि अक्सर औकात में खुरच लेती थी, मिन सौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम के कपड़े से, बेअसाबी, अपनी उंगलियों से। काल अबू ईसा इमाम तिरमिजी कहते हैं यह हदीस हसन सही है। और यही बहुत सारे फुकाहा का, जैसे सुफियान अहमद इसाक का कौल है, कि उन्होंने कहा मनी के बारे में, यूसीब सौब, जब वो कपड़े को लगे, युज्जुल फर्क, कि खुरचना काफी है, वो इल्लम यफ्तिल हो, अगरचे धोए ना। ऐसी अन मंसूर अन इब्राहिम अन हम्माम बिन हारिस अन आयशा मिस्ल रिवायत आमश। और अबू माशर ने इस हदीस को रिवायत किया, अन इब्राहिम अनिल असवद अन आयशा। और आमश की हदीस ज्यादा सही है, यानी दो सनदें, तो आमश वाली हदीस ज्यादा सही है। अगली हदीस हजरत आयशा की है, वो फरमाते हैं कि अन्ना गसलत, के उन्होंने धोया मनी को नबी अलैहि सलाम के कपड़े से। काल अबू ईसा हाजा हदीस हसनुन सहीह, वो हदीस आयशा और हजरत आयशा की हदीस ये कि उन्होंने मनी को धोया नबी अलैहि सलाम के कपड़े से। लैसा बिमुखालिफिन, वो मुखालिफ नहीं है खुरचने की हदीस के। क्यों? कहते व इन कान अल फर्क युज्जिउ, अगरचे खुरचना काफी है, फकद युस्तहब्बु लिर्रजुल, लेकिन मर्द के लिए मुस्तहब है, अल्लाह युरा अला सौबी असरो, कि उसके कपड़े पर मनी के असरात ना हो। काल इब्न अब्बास, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल मनी, मनी जो है, बिमंज़िलतिल मुखात, ये रींठ की तरह है। फ़अमित हो, उसे दूर कर दो, अन का, अपने कपड़े से, अपने से, वलो बिइज़खिरतिन, अगरचे इज़खिर घास से। ये घास खुदरो घास होती थी, ज्यादा अरब में उगती थी, फरमाया उस घास से भी उसको कपड़े से दूर करो तो काफी है। तो बाकी उन्होंने ये बताया कि उस नुस्खे में ये गस्लुल मनी मिन अस्सौब, इस तरह के गोया कि उसमें अल्फाज हैं। और अहमद शाकिर के नुस्खे में वो फिल बाब, यानी इब्न अब्बास के भी अल्फाज का इजाफा है। देखो इमाम तिरमिजी ने ये बाब दरअसल बांधा है मनी के हवाले से मसला बयान करने का। तो मनी के हवाले से दो मसले हैं। पहला मसला यह है कि मनी क्या पाक है या नापाक। शवाफे और हनाबिला का मसलक ये है कि मनी पाक है, लिहाजा उनके नज़दीक अगर मनी का कोई कतरा पानी में गिरे, कपड़े को लगे, तो उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अहनाफ और मालिकिया के नज़दीक मनी जो है वो नापाक है। ये शवाफी और हनाबिला जो है, ये एक तो इस जैसी हदीस लेते हैं जिसमें मनी के खुरचने का जिक्र है। खुरचने का मतलब होता है किसी उसके जरिए, किसी नाखून के जरिए, या इसी तरह किसी लकड़ी के जरिए, या किसी चीज के जरिए उसको हटा दिया जाए, तो उसको खुरचना कहते हैं। तो जिसमें मनी के खुरचने का जिक्र है, तो वो फरमाते हैं किसी चीज को जब खुरचा जाता है, तो जैसे मर्जी उसको खुरचा जाए, कुछ ना कुछ असरात उसके उस कपड़ों पर रह जाते हैं। तो उसी में गोया कि नमाज पढ़ी गई, उसको धोया नहीं गया, सिर्फ खुरचा गया। तो अगर वो नजस होता तो वो फिर उन असरात के साथ कैसे नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इससे मालूम है कि मनी जो है वो पाक है।
دوسرا وہ احادیث ہے، دوسرا وہ اس کو بھی قیاس یا اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو منی جو ہے اس سے ظاہر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور یعنی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے انسان کا۔ خاص طور پر وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے انبیاء کی پیدائش ہوئی ہے، نیک لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو لہٰذا جو چیز انسان کی اصل ہے تو اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو بھی وہ دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو احناف اور مالکیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو منی جو ہے یہ نجس ہے۔ نجس کیوں ہے کہ احادیث میں اس کو کپڑوں سے دور کرنے کے بارے میں ہی احادیث آئی ہے، خواہ کھرچنے کے ذریعے ہو، خواہ دھونے کے ذریعے ہو۔ پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے وہ ہے کہ منی کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے، یا کسی صحابی نے منی کے ساتھ نماز پڑھی ہو، تو لہٰذا یہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں منی جو ہے وہ نجس ہے۔ دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی اصل ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ دیکھو طہارت اور نجاست اس کے بارے میں اصول ایک شریعت کا یہ ہے کہ جس چیز کی ماہیت بدل جائے، یعنی جو چیز پہلے جس حقیقت میں اس کی ریالٹی کسی اور ماہیت کسی اور حقیقت میں چینج ہو جائے، تو پھر وہ اس چیز سے طہارت اور نجاست کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا دیکھو گوبر نجس ہے، لیکن جب اس کو جلا لیتے ہیں راکھ بن جاتا ہے، پھر وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جب چیز کی ماہیت بدل جائے پھر اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے دیکھو انگور جو ہے وہ نجس نہیں، لیکن اگر انگور کا جوس نکال کر اسے شراب بنا لی جائے تو شراب نجس ہے، حالانکہ اسی انگور سے نکالا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو منی ہے وہ انسان کی اصل تو ہے، لیکن انسان جب بن جاتا ہے تو منی نے اپنی ماہیت کافی بلکہ مکمل طور پر چینج کر دی، تو لہٰذا پھر جب ماہیت بدل جائے تو انسان کا الگ حکم ہے، یعنی انسان نجس نہیں ہے، آگے حدیث آئے گی باب آئے گا، لیکن منی نجس ہے، کیونکہ انسان اگرچہ منی سے بنا ہے لیکن اس کی ماہیت اور ریالٹی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، تو ماہیت کے بدلنے سے بھی نجاست اور طہارت کا حکم کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اس کے آپ دیکھو یہاں حضرت عائشہ نے بھی اس کو کیا فرمایا کہ ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا، وہ کھرچ لیتا تو کافی ہوتا۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ منی تو پاک ہے، نہ دور کرتا، دور کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ تو گویا کہ اس کا یہ بھی ان جیسی حدیث ہے جس میں بہرحال دور کرنے کا ذکر ہے۔ باقی یہ بات کہ دوسرا مسئلہ پھر منی کے حوالے سے کہ اس کو کپڑوں سے ہٹانا کیسا ہے، تو اس میں ہم احناف کہتے ہیں اگر تو منی تر ہو، یعنی ابھی خشک نہ ہوئی ہو، تو اس کو دھو لیں، اور اگر منی خشک ہو جائے طرح ایک گاڑی سی چیز ہے، اور گاڑی چیز جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ جسم پکڑ لیتی ہے، ایک قسم کی تہ پکڑ لیتی ہے، تو لہٰذا جب وہ تہ ہٹا دی جائے تو پھر نیچے کچھ بھی نہیں رہتا، تو اس سے گویا کہ وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کو ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کی جی آواز آ رہی ہے اب؟ کہاں سے نہیں آئی تھی؟ جیتا پکڑ لیتی ہے فقہ کی جسے فقہ کتابوں میں میں جو آپ فرما رہے تھے، فقہ ہاں کی کتابوں میں ہاں جی، ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کو یوں سمجھایا گیا ہے کہ نجاست میں جو چیز جسم رکھتی ہے، جیسے مثلا گوبر ہو گیا، یا جیسے مثلا منی ہو گئی، یہ جو جسم پکڑ لیتی ہے، تو دراصل اس کی جو تری ہوتی ہے نا، تو وہ جو تری ہوتی ہے وہ جسم آہستہ آہستہ اپنے ساتھ کھینچتی رہتی ہے۔ یعنی جب مثلا کپڑوں پہ کوئی چیز لگ گئی، مثلا گوبر لگ گیا، اب اس کے اندر تری بھی تو ہوتی ہے، تو جب گوبر خشک ہوتا رہتا ہے تو وہ اس تری کو کھینچتا رہتا ہے، وہ جو کپڑوں میں ہوتی ہے، تو دی اینڈ میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تری کپڑوں میں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ساری اس جسم میں آ کر جذب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اس جسم کو دور کر لیا جاتا ہے تو نیچے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو منی بھی چونکہ اسی طرح جسم ہے، تو لہٰذا اس کی تری ساری اس کی جسم میں سمٹ کر آ گئی ہے خشک ہونے کے بعد، تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر اگر اس کو کھرچ بھی دل لیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، کافی ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ باقی یہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ منی جو ہے یہ مخاط کہتے ہیں جو نیند سے، جو ناک سے کوئی بلغم نکلتا ہے یا رینٹ، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو جو شوافی اور حنابلہ ہے وہ اسی بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس کو رینٹ اور بلغم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے،
تو بلغم تو پاک ہے، لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ یہ اس کی اس معناہٹ ہوتی ہے، اور پھر جسم بھی ہوتا ہے خشک ہونے کے بعد وہ نظر آتا ہے، تو منی بھی اسی طرح ہے، تو وہ اس کے دراصل اس ماہیت میں تشبیہ دینے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ پاکی میں تشبیہ دینے کے نہیں بتایا گیا۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی پڑھیں آگے۔ باب في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. قال قال حدثنا حناد قال أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء به. قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. استادی تھوڑا سا اوپر. جی اب نظر آ گیا؟ یہ وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة وثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. شابش ماشاء اللہ۔ تو دیکھو غسل کے سلسلے میں اب آپ چل رہے تھے، ابھی تک تو غسل کے واجب ہونا، اور پھر غسل سے جو ایک انسان کی جسم پر نجاست لگتی ہے کپڑے پر، اس کو پاک ہونے کا۔ اب آگے تھوڑے سے احکامات جنبی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی جنبی جس پر غسل فرض ہو، تو اس کے حوالے سے احکامات بتائیں گے۔ تو اب یہ باب فی الجنوب کہ جنبی آدمی جو سوتا ہے غسل کرنے سے پہلے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام، نبی علیہ السلام سو جاتے تھے، وہ جنوب جبکہ آپ جنبی ہوتے تھے، ولا یمس مان، پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، یعنی غسل کیے بغیر سو جاتے تھے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں یہی سعید ابن مسیب وغیرہ کا قول ہے۔ وقد روا غیر واحد، بہت سارے لوگ حضرت اسود سے اس کو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں کہ انه یتوضا قبل ان ینام، کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، یعنی اس اوپر والی حدیث میں تو حضرت عائشہ کی ہے کہ آپ پانی کو نہیں چھوتے تھے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ سے بہت سارے راوی روایت کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے وضو کرتے تھے جنبی ہونے کی حالت میں۔ تو امام ترمذی یہ زیادہ صحیح ہے ابو اسحاق کی حدیث سے، جو اسود ہیں، یعنی جو اسود والی حدیث ہے یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت ابو اسحاق والی حدیث کے۔ اور ابو اسحاق نے اس حدیث کو شعبہ اور سوری وغیرہ سے روایت کیا ہے، ویرونا، اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ابو اسحاق سے، یعنی وہ امام ترمذی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ اوپر والی حدیث ہے نا ابو اسحاق والی، جس میں نبی علیہ السلام کے پانی نہ چھونے کا ذکر ہے، اس میں غلطی ہے، دراصل نبی علیہ السلام تو وضو کرتے تھے۔ تو امام ترمذی اس طرح سے ان دونوں میں گویا کہ فیصلہ کر رہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھو جنبی آدمی جو ہے، اگر کوئی آدمی جنبی ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا، مرد یا عورت ہے، تو وہ کتنی دیر تک جنابت کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ کتنی دیر تک جنابت کی حالت میں رہ سکتا ہے، وہ اپنا غسل لیٹ بھی کر سکتا ہے۔ بس ایک پابندی لگائی ہے کہ نماز کا ٹائم نہ گزرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا زیادہ گویا کہ جنابت کی حالت میں رہ جائیں کہ نماز کا ٹائم ہی گزر جائے اور نماز قضا ہو جائے، تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا جب تک نماز قضا نہیں ہوتی وہ جنابت کی حالت میں رہ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ جنابت کو دور کرے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ خاص طور پر رات کو اگر ایک جنبی آدمی ہے اس نے سونا ہے، تو سونے سے پہلے کیا وہ جنابت کی حالت میں کیا وہ سو سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے اس نے وضو نہیں، بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ابو اسحاق کی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ لیکن زیادہ تر محدثین اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پانی کو چھونے سے مراد یہ ہے، نہ چھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ کرتے تھے،
یعنی اس میں ابو اسحاق غسل نہ کرنے کی بات اسٹوری، اور یہ اسود والی حدیث ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر محدثین اس طرح کی بھی تطبیق کر لیتے ہیں، خاص طور پر حناف، کہ نہ چھونے سے مراد یہ ہے، پانی کے نہ چھونے سے مراد ہے کہ غسل نہیں کرتے تھے، وضو کی اس میں نفی نہیں ہے، وضو کی دوسری حدیث میں ذکر ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے اگر وضو کر لے تو بہتر ہے۔ اور یہی حکم استحباب والا کھانے پینے کے لیے بھی ہے، کیا یہاں وضو شرعی مراد نہیں ہے، یہاں وضو لغوی مراد ہے، یعنی وضو لغوی سے مراد ہے کہ ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، اور ناک میں پانی ڈال لیا، بس صرف اتنا ہی کہ کافی ہے، خواہ کھانا پینا ہو یا سونا ہو، لیکن زیادہ تر فقہا اس کو وضو شرعی پر بھی معمول کرتے ہیں۔ انسان یعنی یوں سمجھ لو کہ ایک احساس کے اعتبار سے وہ خود کو تھوڑا تھوڑا پاک سمجھے گا، تو انسان اپنے اندر کی بھی جو احساسات ہے شاید اس کو بھی دیا گیا کہ وہ تھوڑا سا خود کو یہ فیل کرے کہ جیسے وہ پاک ہے، اس لیے شاید وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ جی پڑھیں آگے۔ باب في الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أحدنا وهو جنوب قال نام إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنوب أن ينام توضأ قبل أن ينام. شابش۔ تو یہ اسی سلسلے میں باب ہے کہ باب فی الوضوء للجنوب، کہ جنبی کے لیے وضو کرنا اذا اراد ان ینام، جب وہ سونے کا ارادہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اینام احدنا، ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جب کہ وہ جنبی ہو؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اذا توضا، جب وہ وضو کرے۔ تو کہتے ہیں وہ فی الباب، اس باب میں حضرت عمار، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم کی حدیث ہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث زیادہ صحیح ہے، احسن ہے، اس باب میں زیادہ صحیح ہے، اور یہی بہت سارے عالی علم نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا قول ہے، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اسحاق، وہ فرماتے ہیں اظہار جنوب، جب جنبی ارادہ کرے کہ وہ سو جائے تو وضو کرے اس سونے سے پہلے، جیسے نیچے ہونے کا اعضا مسنون، یہ سنت ہے، اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا ویسے سو جاتا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس سنت اور باب کے درجے میں وضو کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ باب ما جاء في مسافة الجنوب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنوبا قال إن المؤمن لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب ولم يروا بأراك الجنوب والحائز بأسا. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ماجا فی مسافات الجنوب، یہ باب جنبی آدمی سے مسافہ کرنے کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لقیہ، مجھ سے ملے، وہ جنوب، جبکہ میں جنبی تھا، تو کہتے ہیں فن خنس تو میں کھسک گیا، فاغتسل تو، اور میں نے غسل کیا، ثم جئت، تو پھر میں آیا، فقال، آپ نے فرمایا این کنت، کہاں تھے آپ، یا این ذهبت، کہاں چلے گئے تھے؟ قلت، میں نے کہا انی کنت جنبا، میں تو جنبی تھا۔ قال، آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، اور اس باب میں حضرت حذیفہ سے بھی حدیث ہے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث حسن صحیح ہے، اور بہت سارے اہل علم نے مسافت الجنوب میں اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اور وہ جنبی اور حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ دیکھو یہ بڑا اہم باب ہے کہ انسان بے وضو ہو، مرد ہو یا عورت، یا جنبی ہو
یا عورت حائض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، ان تمام صورت میں وہ اس کو شریعت نجس کہتی ہے، ناپاک کہتی ہے۔ لیکن اس کو ناپاکی حکمی، یعنی حکمن وہ ناپاک ہے، یعنی حکمن ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا مثلا عورت اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو گویا کہ کچھ عبادات کے لیے اس پر پابندی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً ناپاک۔ حقیقتاً ناپاک کا مطلب ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ ناپاک نہیں، باڈی عام انسانوں کی طرح مکمل پاک ہے۔ لہٰذا اگر اس کو پانی لگا، وہ تر ہو گئی، اس کو کسی کپڑے کے ساتھ لگ گیا، اس کو پسینہ آ گیا، اس نے کوئی مثلا پانی میں ہاتھ ڈالا، اگر اس پر ظاہری نجاست نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالا اس نے، تو کھانا بنایا، کسی کو سر میں تیل لگایا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو شریعت جو ہے وہ انسان کو حقیقتاً نجس کسی بھی صورت میں نہیں کہتی، ایون مشرک کو بھی نہیں کہتی، مشرک کو بھی، کافر کو بھی وہ حکمن ناپاک کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہ اس سے مسافہ کرنا، کافر کے ہاتھ کا کھانا کھانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں بھی یہی، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بعض روایت میں یہ تفصیل آ رہی کہ میں آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام آئے، تو جب نبی علیہ السلام آئے تو میں کسی گلی سے نکل گیا، آپ نے مجھے دیکھا بھی لیکن میں نکل گیا۔ بعض میں یہ آتا ہے کہ نہیں، آپ نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا، تو جب آپ تھوڑا سا آگے چلے تو میں پیچھے سے آہستہ ہوتے ہوتے پیچھے چلا گیا، تو اس طرح سے گویا کہ میں ساتھ نہیں گیا۔ تو بعد میں غسل کر کے میں آیا، تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ کہاں تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں جنبی ہوں، نبی علیہ السلام سے ہاتھ ملانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تو یہ شاید اچھا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس موقع فرمایا کہ مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، اور یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو کسی بھی حالت میں حقیقتاً نجس بالکل نہیں کہتا، جبکہ بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ بہت ساری صورتوں میں جو ان کے اپنے اپنے احکامات ہوتے ہیں، تو کافی سارے صورتوں میں وہ بعض صورتوں میں مردوں کو، بعض صورتوں میں عورتوں کو وہ حقیقتاً نجس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ باقاعدہ کھانے پینے کو ہاتھ لگانا یا کسی اور چیز کو ہاتھ لگانے کو منع کرتے ہیں، لیکن اسلام کسی بھی صورت میں حقیقتاً اس کو نجس نہیں سمجھتا۔ آگے بھی پڑھیں۔ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم من ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء مع فلتغتسل. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قلت لها فزحت النساء يا أم سليم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي في الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم. شابش، ماشاء اللہ، بہت بہترین پڑھا۔ باب ما جاء فی المرأة، یہ باب ہے عورت کے بارے میں، ترا فی المنام، جو خواب میں دیکھے، مثل ما یری الرجل، جیسے آدمی بھی تھا، لیکن اب تھوڑا سا اس لیے وہ یقینی اس لیے بتا سکتا کہ بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ میں سے جو تبلیغی حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر جاتے ہوں گے۔ یہ وہ بھی واقعہ ام سلیم کا ہے جس میں ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور ان کا خاوند دور سے آتا ہے، سفر سے آتا ہے، پھر وہ ساری رات وہ ان کو نہیں بتاتی، پھر صبح بتا لیتی، وہ فضائل اعمال میں آتا ہے۔ تو وہ بھی غالباً حضرت ام سلیم کا ہی واقعہ ہے۔ تو ام سلیم کے بارے میں آتا ہے یہ انصار کی بڑی بہادر ترین خواتین میں سے، اور انہوں نے حضرت انس کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ چھوٹے سے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی، اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں انس 10 سال رہے۔ تو یہ بھی ام سلیم کا واقعہ ان کی بہادری اس سوال سے اندازہ کے ساتھ نبی علیہ السلام پوچھ، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے،
حق بات پوچھنے سے یا حق بات کہنے سے، قال علی المرأتی، کیا عورت کے ذمے ہے، تانی غسل، اذا ہی رات، جب وہ دیکھے نیند میں، خواب میں، مثل ما یری الرجل، جیسے آدمی دیکھتا ہے، یعنی اگر کوئی خاتون ہے اس پر غسل واجب ہے، یعنی جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، تو قال نام نے فرمایا ہاں، اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، یعنی جب وہ تری دیکھے تو وہ غسل کرے۔ قالت ام سلمہ، ام سلمہ کہتی ہے، قلت لها، میں نے انہیں کہا، فضحت النساء، تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا ام سلیم، یعنی آپ نے ایسی بات کہہ دی جو عام طور پر وہ کہ مردوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے کیوں ایسی چیز پوچھ لی؟ لیکن بہرحال حضرت ام سلیم کا احسان ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی کہ انہوں نے ظاہر یہ مسئلہ پوچھ لیا، تو اگر یہ مسئلہ نہ پوچھتے اور یہ مسئلہ سامنے نہ آتا تو وہ عورتیں غسل نہ کرتی، تو اس سے ظاہر ہے کتنی بے برکتی ہوتی کہ اگر ایک عورت پر غسل واجب ہے اور غسل نہیں کر رہی، تو بہرحال حضرت ام سلیم نے وہ کہ بڑی بہترین کا اس کا بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے شاید اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، اتنی ان کو شرم آئی، لیکن حضرت ام سلیم نے بہرحال پھر بھی پوچھ لیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بخاری میں شاید آپ پڑھ لیں گے کہ یہ جو انصار کی عورتیں، فرماتی ہیں وہ بڑی بہادر خواتین ہیں، انصار کی جو خواتین تھی وہ بڑی باکمال اور بڑی بہترین قسم کی خواتین تھی، اور ان چیزوں میں شرماتی بھی نہیں تھی اور ٹھیک ٹھاک مسائل پوچھتی تھی۔ تو میرے خیال میں ایک خاتون کے لیے بہادر ہونا چاہیے، اگرچہ یہ فطرت کا، کچھ لوگ فطرتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اس میں بعض مرد بھی ہوتے ہیں، یعنی شرمیلے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں یا جھجک والے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے سب کو ہم ایک جیسے نہیں بنا سکتے، لیکن بہرحال خاص طور پر خواتین کے لیے یہ ہے کہ انہیں خود کو تھوڑا سا مضبوط بنانا چاہیے، اس سے ان کی سیفٹی بھی زیادہ رہتی ہے جتنی وہ مضبوط ہوں گے، اور اس طرح سے وہ بہت سارے وہ ہے کہ فوائد گین بھی کر سکتی ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ اگر انہوں نے جاب کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہے، کاروبار کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ جھجک زیادہ غالب ہوگی تو پھر ظاہر ہے بہت سارے کاموں سے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، تو حضرت ام سلیم جیسی خواتین بھی گویا کہ ان کے لیے ایک قسم کا نمونہ ہے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ عام فقہا کا قول ہے کہ عورت جب دیکھے نیند میں جو آدمی دیکھتا ہے، فانزلت، پھر اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل ہے، یہی سفیان ثوری شافی کا قول ہے، اور اس باب میں ام سلیم، حضرت خولہ، حضرت عائشہ اور حضرت انس سے بھی روایات ہیں۔ آگے بھی پڑھیں۔ باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. به قال حدثنا حناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فزممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. شابش ماشاءاللہ۔ یہ غسل اور جنبی کے حوالے سے اسی سلسلے میں اگلی حدیث ہے کہ یہ باب آدمی کے بارے میں، یستدفئ بالمرء، جو اب بیوی سے گئے کہ کوئی آدمی اس کا جسم گیلا ہے تو اس کو مثلا سردی لگ رہی ہے یا ٹھنڈک لگ رہی ہے، تو وہ کسی خوش آدمی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ملا ہے، ساری بیوی کے ساتھ مراد ہے، اور بغیر حائل کے ملا ہے۔ اب یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اگر مثلا عورت جنبی ہے اور اس آدمی نے غسل کر لیا، تو جب وہ گیلا جسم جسم کے ساتھ ملائے گا تو کیا وہ نجس ہو جائے گا؟ تو ظاہر نجس نہیں ہوگا، جس طرح پیچھے آیا تھا کہ جو جنبی ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ حقیقت میں اس میں اس کے جسم میں نجاست نہیں ہوتی، تو لہٰذا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مرد ہے وہ گویا کہ دوبارہ اس کا جسم نجس ہو گیا، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے جنابت والا، ثم جاء، پھر تشریف لاتے، فسے تھی، ولم اغتسل، جبکہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس کے سند میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی
बहुत सारे का कि आदमी जब होती है कि यूवी से गर्मी हासिल करे और उसके साथ के क्या हासिल करे। यही सोचता रहता हूँ कि हदीस में सिर्फ फिकी भी तो अपनी बात है। ये इतनी खुसूसन अगर वो आम लोग ना हो, आम लोगों से मुरादें जब भी कोई करती है, या जब मर्द जो है ना वो ज्यादा तालीम हासिल कर लेता है, बड़ा ओहदा उसको मिल जाता है, बड़ा आलिम बन जाता है, बड़ी चीज बन जाता है, तो अमूमन ये चीज फिर वो घर पे भी लागू करते हैं। तो हालांकि घर में खातून हो वो भी मास खातून है और कुछ नहीं है, जितने भी ओहदे हैं वो घर से बाहर है। और ये हमारे असातिज़ा हमें फरमाया करते थे। और अगर मसलन मर्द है तो उसके सारे ओहदे घर से बाहर हैं। मियाँ बीवी जब तक मर्द और औरत नहीं रहेंगे तो उनमें मसले होते रहेंगे, यानी उनमें जो मसाइल होते हैं, जो जितने भी तलाक के केसेस है, अगर आप उसमें कामन वजूहात निकालें तो उसमें एक बड़ी कामन वजह ये होती है कि मर्द या तो खुद को सिर्फ मर्द नहीं समझता, अपने ओहदे साथ उसको है कि उसके सामने रखता है, या खातून खुद को सिर्फ खातून नहीं समझती, वो अपने सारे ओहदे सारी तालीम साथ ही रखती है। तो फिर जाहिर है रिस्पेक्ट में तो आप 1 घंटा तो गुजार सकते हैं, 2 घंटे गुजार सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। हाँ, जिम्मेदारियां थी, क्या कुछ नहीं था। और फिर आप देखिए उम्र में भी नहीं, मर्द अपना है औरतें अपना है, यानी कोई भी मियाँ बीवी इसको अपना है, तो बहुत सारे मसाइल से बचत हो सकती है, जो आमतौर पर हमारे घरों में बहुत आम हो। बाकी इस पहलू से भी इन अहादीस को हमें देखना है। चलो जी, ये कोई सवाल है किसी का तो कर सकता है। जी सर। सर अगर खातून जो है वो हालत जनाबत में है तो क्या वो आटा वगैरह गूंद सकती है, या उसने अर्जेंटली रोटी वगैरह बनानी है तो बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, अर्जेंटली नहीं, नॉर्मल हालात में भी बना सकती है। नहीं, जिस तरह अभी ये बात गुजर गई कि वो उसमें तो हकीकतन नजस है ही नहीं, तो जब हकीकतन नजस नहीं है तो वो खाना भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो लिहाजा उसका जिस्म किसी भी या उसका हाथ किसी भी चीज को लगता है तो इससे वो चीज नजस नहीं होगी। ठीक है जी। ये अगला बाप भी पढ़ लें, या अगर आपके सवालात है तो सवालात ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम एक बाब और पढ़ लेते हैं। सजी नापाकी की हालत और अगर आप में कहते हैं बस करें अ, तो बस करते हैं, जैसे आप लोग कहें। जी जी पूछें। नापाकी की हालत में किसी पाक चीज को हाथ लगाना, जैसे कुरान पाक या कोई इस तरह के दोड़ा के मुकद्दसा, तो इसके बारे नहीं, में क्या उस हुक्म? देखो, नापाकी से मुराद अगर आपका बेवजू होना है तो बेवजू होने में, या अगर नापाकी से मुराद है हाइजा होना या जुनबी होना, तो इन सब सूरतों में सारे कुरान को तो हाथ नहीं लगा सकते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो कुतुब मुकद्दसा है, जैसे मसलन हदीस की किताबें हो गई या वैसी दीनी किताबें हो गई, बज़ाहिर तो इसमें मना नहीं है, हाथ लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अमूमन उसमें पुरानी आयत भी होती है, तो इसलिए फिर बेहतर है कि उससे बचा जाए। लेकिन अगर उसमें पुरानी आयत नहीं है, वैसी एक मुकद्दस किताब है, तो हाथ लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। कम से कम नसन ये मना नहीं, बेहतर ये है कि हाथ ना लगाए। लेकिन बहरहाल मना नहीं है, सिर्फ कुरान पाक के हवाले से पाबंदी है कि कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। समझ में आ जी गया? ठीक। जी। और पढ़ना है आगे?
یا بس کرنا ہے؟ بتائیں، اگر پڑھنا سر ہے تو آواز پڑھ کلیئر لیں. نہیں آ رہی، بس بس کرتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے. ہاں ہمارا نیٹ استاد کی بھی جی، بس اب ہو گئی لگتا آواز بہت بہت مسئلہ ہوتا ہے، بار بار آواز کٹ جاتی ہے بار بار. جی بہت اہم کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں کٹ آواز کٹ جاتی ہے. رہی نہیں تو نہیں، پھر آپ پھر اندازے سے بتا ہی، دیا کر. جی تو نہیں نہیں اندازے سے پھر بات کو جوڑنا پڑتا ہے. نہیں نہیں، اندازے سے مت جوڑا کریں، اندازے سے مت جوڑا کریں. بار مجھے کیا بار پتا بار جی جی، کون سی آواز کٹ گئی ہے. تو آپ لوگ بتا وہ دیا کرو کافی کہ یہ جملہ کافی کیسے ڈسٹرب بولا، یہ ہوگی. جملہ کیسے بولا. جی. یہ پتہ نہیں آج پھر اس نے آخری آدھے گھنٹے میں تھوڑا سا تنگ کیا، ورنہ تو پہلے تو ٹھیک تھا. تو چلو، تو پوچھ لیا کرو. دیکھو اس میں یہ مت شرمائے یا اس